ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میرے جیسے یعنی میں بھی اور کچھ اور لوگ بھی عمران کی ہم طرفداری کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ساری گفتگو کا گہرائی میں جائزہ لیا کریں تو دراصل یہ طرفداری نہیں ہوتی، بلکہ موجودہ جو افراد میسر ہیں ان کے درمیان ایک قسم کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور جو بھی ان میں سے حقائق کی روح سے بہتر محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بالکل بے لاگ سا تجزیہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو سیاست کی فیلڈ میں ہی محدود کر کے دیکھیں اور پھر اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ کم از کم میں کہوں گا کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ایک لیڈر میں اگر موجود ہوں، میں کم از کم خصوصیات کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم تعداد میں جو موجود ہوں، تو کون سا ایسا ایک لیڈر ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کو دنیا میں ایک بہتر مقام دلا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ خصوصیت لیتا ہوں جس کو ویژن کہتے ہیں، یعنی آگے سوچنے کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ جرأت اس کو آپ سمجھتے ہیں، دیانت ہو، عاجزی ہو، انصاف ہو اور بلا تفریق جو قانون کا نفاذ ہو۔ اس وقت اگر ہم نظر دوڑائیں تو پاکستان کی سیاست میں عمران خان، بلاول اور مریم یہ ہیں میدان عمل میں جو بہت سرگرم ہیں۔ جہاں تک نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب کا تعلق ہے تو کم از کم آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میں تو ان کو لیڈرز کی کیٹیگری میں تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب اگر ہم عمران، بلاول اور مریم کا قابلی جائزہ لیں تو تعلیم، ویژن، جرأت اور دیانت کے لحاظ سے عمران خان سر فہرست آتا ہے، اور امید ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ جہاں تک ان خصوصیات کا تعلق ہے جن میں عاجزی، انصاف اور بلا تفریق قانون کے نفاذ میں، تینوں میں میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تینوں ہی جو لیڈر جن کا میں نے نام لیا ہے ان میں یہ اوصاف نہیں ہیں۔ عمران خان میں کم از کم ویژن کا وصف ہے کہ وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک قابل احترام قوم کے طور پر اوپر لانا چاہتا ہے۔ مریم اور بلاول نے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر اوپر لانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کا تو جو سارا وقت ہے وہ عمران خان کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے میں ہی صرف ہوتا ہے۔ جرأت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو عمران خان ان دونوں سے آگے ہے، اور جو حقائق ہوتے ہیں ان کو وہ بڑی ہی جرأت سے اور بڑے اچھے انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک دیانت کا تعلق ہے تو اس کی ذات پر ابھی تک بددیانتی کا کوئی داغ نہیں لگایا جا سکا۔ مریم نواز جو ہے بولتی خوب ہے، لیکن اس کی جتنی یہ خصوصیت یا طاقت بولنے کی ہے وہ ساری ایک شخصیت یعنی عمران خان کے گرد گھومتی ہے، اور وہ بھی منفی سوچ پر، یعنی اسی پہ وہ تابڑ توڑ حملے کرتے رہتی ہے۔ اس کے پاس کم از کم میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ملک کے بارے میں جو ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں اس پر کبھی اس نے کوئی بات کی ہو، اور یہی حال بلاول صاحب کی ہے۔ ابھی ایک تازہ خبر کے مطابق تو جب بلاول صاحب یہ حالیہ دورے پہ امریکہ گئے تھے تو اس دورے کے دوران کولمبیا یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر کے بلاول کا ایک لیکچر کروانے کی کوشش کی گئی، تو دونوں اداروں کے پاکستانی طلباء نے بلاول کے لیکچر کے لیے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ بعد میں پھر ایک جنرل اسٹوڈنٹ باڈی کارنل نیو یارک کی مدد سے ایک مزید کوشش کی گئی تو وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب اگر بلاول کے پاس کبھی کوئی پاکستان کے لیے ویژن ہوتا کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے تو اس کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔
ذاتی سبکی کے علاوہ یہ پاکستان کی بھی میں تو سبکی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ اب جہاں تک عاجزی، انصاف اور بلا تفریق قانون کے نفاذ کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے یہ اوصاف تینوں میں ہی نہیں ہیں۔ تکبر، خود پسندی اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، یہ تینوں میں ہی کوٹ کوٹ کر یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ ابھی ایک روز قبل ہی عمران خان صاحب نے جس تکبرانہ انداز میں ایک صحافی کے سوال پر جو جواب دیا اور جس طرح متکبرانہ انداز سے اٹھ کر پریس کانفرنس سے چلے گئے، اس نے کوئی اچھا تاثر نہیں دیا، ان میں کوئی عاجزی نظر نہیں آئی۔ جہاں تک انصاف اور بلا تفریق قانون کے لاگو کرنے کا تعلق ہے تو میں کہوں گا کہ اس میدان میں بھی عمران خان صاحب بہت پیچھے ہیں۔ ابھی چند روز قبل یہ بات سامنے آئی ہے کہ پختونخوا صوبے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ احمدیہ کمیونٹی کے ایک دوست جو کہ پشاور کے ایک نزدیکی گاؤں سے ان کا تعلق تھا اور 1995 میں وہ فوت ہو چکے تھے اور ادھر وہ اپنے آبائی گاؤں میں ان کی تدفین ہوئی تھی، تو ان کے آبائی گاؤں میں کسی نے جا کر ان کی قبر جو ہے اس کو کھول دیا اور ان کے جو کوئی باقی اعضاء تھے اس قبر میں اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ اور اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی وہاں حکومت اور یہ خود بھی آج کل وہاں موجود ہیں، کسی کو یہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال کمزوریاں میں نے جیسے گنایا ہے کہ ان میں بھی ہیں، باقی دونوں بھی ہیں، لیکن نسبتاً اگر ہم مقابلہ کریں ان تینوں کا تو کچھ ایسی خصوصیات عمران خان صاحب میں موجود ہے کہ اگر وہ جرأت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس میدان میں سیاست میں ڈٹے رہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں، اور جن کمزوریوں کی طرف ان کو توجہ دلائی ہے اگر وہ اس پہ کچھ کر سکیں۔ تو ناظرین، ختم کرنے سے پہلے کچھ چند موٹی موٹی باتیں روس اور یوکرائن کے قضیہ کے بارے میں۔ روس پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بری طرح غذائی قلت کا جو ہے بعض ممالک میں جو شکار ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری روس پہ ڈالی گئی ہے، تو روسی حکام نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ امریکہ اور مغربی دنیا کی سینکشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تیار ہے، اس کے پاس یہ غلہ موجود ہے اور وہ اس کو ان ممالک کو مہیا کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ یہ جو آمد و رفت کی سینکشنز ہیں یہ اٹھا لی جائیں۔ اسی طرح جو یوکرائن کے صدر ہیں انہوں نے اب اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو اس وقت جنگ جاری ہے مشرقی علاقہ ڈونباس میں، تو ان کے مطابق روس بہت قریب آ چکا ہے کہ وہ اس علاقے پہ مکمل قبضہ کر لے گا اور مکمل طور پر وہاں تباہی ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ یوکرائن کو بہت مدد دی گئی لیکن کام نہیں بنا۔ اسی طرح یوکرائن نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے ملک اٹلی کی، اور ایک سابقہ وزیر خارجہ امریکہ کے ہنری کسنجر گزرے ہیں، ان دونوں نے یوکرائنی صدر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ روس کی جو شرائط ہے وہ مان لیں اور یوکرائن میں جو رشین بولنے والے علاقے ہیں ان کا کنٹرول وہ روس کو دے دے تاکہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکے۔ بہرحال یوکرائنی صدر کو یہ تجاویز پسند نہیں آئی اور انہوں نے سخت الفاظ میں اٹلی کی بھی اور ہنری کسنجر صاحب کی بھی مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔